وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کی زندگی میں آنے والی ابتلائیں، تکالیف اور مصائب کا اس کی سیئات کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ جب بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو کسی نہ کسی مصیبت کو ضرور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے در حقیقت اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکیوں اور تریوں کے اندر انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قیامت کا دن جب آئے گا تو جہاں پر انسان اپنی سیئات کی وجہ سے جہنم کے انگارے اس کا مقدر بن جائیں گے، وہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، انسان بڑا ہی کوتا بین ہے، بڑی ہی شارٹ سائٹڈنس کا شکار ہے۔ وہ جراثیموں کے اثرات کو تسلیم کرتا ہے، پولوشن کے اثرات کو مانتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ گناہوں کے اثرات اس کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، وہ اس حقیقت قطعیہ کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ جب کبھی گناہوں کی وجہ سے کسی پریشانی، غم یا تفکرات کا شکار ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ گناہوں کی معافی کو طلب کرے، کسی ڈاکٹر سے، کسی کنسلٹنٹ سے، کسی اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی مرتبہ مشیت یہ ہوتی ہے کہ تنہا ابتلا ایک عرصے تک رہنے کے بعد انسان کو گناہوں سے صاف کر دیتی ہے، اور گناہ خود بخود اس ابتلا کی برکت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر معافی کو مانگے بغیر اس کا چھٹکارا اس پریشانی سے، اس بیماری سے یا اس فکر والی بات سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر سیدنا یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کی دیواروں تک رہتے۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور رسول کی ہو رہی ہے۔ اگر رسول کی پریشانی تسبیح کے بغیر قیامت کی دیواروں تک حل نہیں ہو سکتی تھی، تو حضرات گرامی قدر پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے مصائب اور ہماری مشکلات میں جو ایک دوام ہے، ایک تسلسل ہے، کہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم گناہوں کے اثرات کو صحیح طور پہ تسلیم نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر، دین کا ایک ادنا طالب علم اور اسلام کا ایک معمولی سا مقرر خطیب ہونے کے ناطے میں نے خطبہ مسنونہ کے اس حصے پہ جب بھی غور کیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی شرارت سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے اعمال کی برائی سے۔ گویا کہ خطیب خطابت نہیں کر سکتا، نقطہ معرفت اور نقطہ حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا جس وقت تک اس کے گناہ، ان کی سیئات اس کے راستے سے دور نہ ہو جائے، جب تک وہ اپنے نفوس کی شرارتوں سے بچ نہ جائے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا یونس علیہ السلام کے غم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح کی برکت سے دور فرمایا تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے تھے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے فقط یونس علیہ السلام کے غم کو ختم نہیں کیا، بلکہ کوئی بھی مومن و مسلمان سیدنا یونس کا عقیدہ لے کے آئے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے آئے، مجھ کو الہ حق سمجھ کے آئے، میں اس کے گناہوں کو ویسے ہی معاف کروں گا اور اس کے غموں کو ویسے ہی دور کروں گا جیسے میں نے یونس علیہ السلام کے غم کو دور فرما دیا تھا۔
حضرات گرامی قدر یہ گناہ کئی مرتبہ پہاڑوں جتنے بڑے ہوتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر گناہوں کے صدور اور ان کے ہونے کے امکانات بہت بڑھ چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس وقت کیفیت یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بکثرت یاد آتی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن حلوت کے گناہوں کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ یہ حلوت کے گناہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ جنسی گناہ، یہ بے راہ روی کے گناہ، یہ مشت زنی، یہ غلط قسم کی ویب سائٹوں کو دیکھنا، یہ غلط قسم کے لٹریچر کو پڑھنا۔ حضرات گرامی قدر اس کے نتیجے کے اندر جب انسان تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں پاس نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل دین اور اہل اسلام کے لیے ایک پیغام بشارت یا پیغام نوید بھی ہے، اور وہ پیغام بشارت اور پیغام نوید کیا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب گناہوں کا ذکر کرتے ہیں تو بندے کے ذہن کے اندر پھر بھی ڈاؤٹ آتا ہے کہیں وہ گناہ چھوٹے موٹے گناہ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل نفس کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکاری کا ذکر کیا، اور تینوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جس نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کے باغات کو اس کے اوپر حرام کر دیا۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جو ایک انسان کو بغیر وجہ کے مارے گا اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں، خالدن فیہا، اس میں لمبا عرصہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہوگا، ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے اوپر لعنتیں کی ہر عذاب عظیم کو تیار کر دیا ہے۔ زنا المتجر الرابع کی روایت کے مطابق اتنا بڑا گناہ کہ ایک مرتبہ کا زنا انسان کی 60 برس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر عبادت، ریاضت، تہجد گزاری، شب زندہ داری، ایک دفعہ کا زنا 60 سال کی نیکیوں کو ایک دم ختم کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ان تینوں کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات کہی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کو لے کے آئے گا، ایمان کو لے کے آئے گا، عمل صالح کو لے کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ ہمیں اپنی زندگی کے مسائل، مشکلات، بیماری اور غموں کا علاج توبہ استغفار کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ سیدنا نوح نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشنے والا غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ خوب تمہارے پر فراواں بارشوں کا نزول کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو بھی رواں فرما دے گا اور باغات کو بھی آباد کر دے گا۔ چنانچہ ہم سب کو بکثرت استغفار کرنی چاہیے۔ سید الاولین والآخرین جو معصوم الخطا تھے، ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور 100 مرتبہ استغفار کرنے کی بات بھی ان سے منقول ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی پرابلمز کے حل کے لیے، اپنی مشکلات اور غموں سے نجات کے لیے، اپنی تفکرات اور پریشانیوں کے حل کے لیے بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ استغفار کیا کریں۔
جو لشکر اسلام کو چھوڑ کے بھاگ جائے اتنا بڑا گناہگار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقط بابی غضب من اللہ و ماواہ جہنم و بئس المصیر، اللہ کا اس کے اوپر غصہ بھی ہوگا، ناراضگی بھی ہوگی، جہنم کا لمبا عرصہ قیام بھی ہوگا، لیکن جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا، اللہ اس کی اس خطا کو بھی معاف کر دے گا۔ چنانچہ ہمیں رمضان المبارک سے جہاں دیگر دروس حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہم سب کو مل جل کر اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہماری سیئات معاف ہو گئیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سب چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، جلوت و حلوت کی خطاؤں کو معاف فرما، رمضان المبارک کے قیام اور سیام کو قبول و منظور فرما، دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ جو رمضان میں منزل پڑی گئی ہے سنی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے روحانی جسمانی عارض دور فرما، اللہ نفسیاتی شیطانی عارض دور فرما، اللہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں قبول و منظور فرما، اللہ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، زندگی کے اندھیروں کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔